دیکھو اس جنگ کو دیکھنے کے متعدد اینگلز ہیں، میں 2-3 کا ذکر کرتا ہوں اور ہر اینگل کے ساتھ قرآن اور سنت سے دلیل بھی دوں گا تاکہ بات مضبوط ہو جائے، اور آخر میں امام محمد بن الحسن الشیبانی کی کتاب السیر سے دلیل دوں گا تاکہ ہماری اس بات کے اوپر حنفیت کا ٹھپا بھی لگ جائے، اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ایران کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھنا چاہیے یا نہیں، یا پھر یوسف واپی جیسے نیرے جاہل مرکب جیسے لوگوں کی آپ بات مان لیں۔ اس جنگ کو دیکھنے کا پہلا اینگل ہے احون البلیتین کا۔ شریعت کا ایک اصول ہے کہ جب دو خراب چیزوں میں سے کسی ایک کو اپنانا ہو یا کسی ایک کو چننا پڑ جائے تو جو چیز کم خراب ہے اس کو چنا جاتا ہے۔ ایک طرف ہے ایران کے شیعہ، دوسری طرف ہے اسرائیل کے کٹر یہودی۔ شیعہ سے ہمیں یہ شکایت ہے یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں، لیکن یہود تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں۔ شیعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگاتے ہیں، یہود تو حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں۔ بھائی جو انسان یہاں پر یہ بات کر رہا ہے نا، اس میں سب سے پہلا جواب میں پوائنٹ کیا ہے؟ سب سے جواب پہلا پوائنٹ جو بول رہے ہیں نا کہ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے سامنے، اسرائیل اور ایران، اسرائیل ایران، ان کو پتہ نہیں ہے کیا؟ پڑھتے نہیں ہیں نیوز وغیرہ؟ مطلب کیا ان کو پتہ نہیں ہے یا پریٹینڈ کر رہے ہیں یا ادھورے علم کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ یہاں پہ یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ یہ اٹیک کے اندر بہت بڑا حصہ 85% اٹیکس جو ہے وہ عرب کنٹریز پہ ہوئے ہیں۔ کتنے سارے اٹیکس ہوئے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں اٹیکس ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہ میں آپ کو ایک اور سورس بتا رہا ہوں، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ٹرکش ویب سائٹ ہے، ٹرکش نیوز ویب سائٹ ہے۔ انہوں نے ایک انفوگرافک دیا ہے، یہ انفوگرافک آپ دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں دوسرا، یہ انفوگرافک میں دیکھیے انہوں نے، یہ ٹرکش ویب سائٹ نے بتایا کہ 3095 ایرانین میسائل اٹیکس ہاں جو ہوئے تھے عرب کنٹریز پر۔ یہ تو 10 مارچ کا ہے، اس کے بعد اور بھی بہت سارے ہو چکے ہیں۔ ہاں اس کے بعد اور بھی، صرف 10 مارچ تک 3000، سوچ سکتے ہیں آپ، یعنی ہزاروں کی تعداد میں اٹیکس ہوئے ہیں۔ اور کیسی چیزوں پر آپ دیکھ رہے ہو، یہ ایک بیکر انسٹیٹیوٹ کا یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران ٹارگیٹنگ آف ایئرپورٹ، پورٹس، ہوٹلز ان ریئیکشن آف US strikes has forced Gulf nations onto front lines of a war they don't want to part in۔ یعنی کہ گلف کنٹریز پر اتنے سارے اٹیکس کرنا کیا ہے؟ پرووکیشن ہے حقیقت میں۔ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ پرووکیشن ہے۔ آل سٹینڈرڈز، یہ آپ دیکھ سکتے ہو رائٹرز کی رپورٹ، رائٹرز کی اس رپورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر آیا کہ حقیقت میں نا یہ ایک وار کرائم ہے جو ایران کر رہا ہے نا، یہ پورا وار کرائمز ہے پورے، یعنی پورے انٹرنیشنل لا کے حساب سے یہ وار کرائمز ہے۔ اب سوال کیا ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو یہ جو ہمارے بھائی ہیں، پوری دنیا کی جیو پولیٹکس پر اس جنگ کا غیر معمولی، یہ جو بھائی ہیں جو اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں، میں ان سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا اتنے سارے جو سنی ممالک پر، جو اتنے ساری عرب کنٹریز پر جو ایران نے میسائل اٹیکس کیے ہیں، ڈرون اٹیکس کیے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور آپ سپورٹ کر رہے ہو ایران کو، اور یہ کون سے ان میں سے تقریباً جو ہے نا، تقریباً جو اٹیکس جو عرب کنٹریز پہ ہوئے ہیں، سویلین ٹارگیٹس پہ ہوئے ہیں، فائنینشیل ٹارگیٹس پہ ہوئے ہیں، ان کے آئل ٹارگیٹس کو، جہاں سے ان کا آئل نکلتا ہے وہ ٹارگیٹ، بھائی کویت کا تو پانی جہاں پہ ڈیسیلینیشن پلانٹ ہے اس کو اٹیک کیا گیا ہے، کتنے سارے ایسے۔ تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ ہزاروں اٹیکس جو کیے گئے جس میں ہزاروں لوگ مر سکتے تھے، ہزاروں لاکھوں لوگ مر سکتے تھے، کیا آپ یہ بوجھ اپنے کندھوں پر لے رہے ہیں؟ کیا آپ قیامت کے دن ایران کے اس گناہ، اس جرم، اس وار کرائم کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر قیامت کے دن لینا چاہتے ہیں؟ یہ کہہ کر کے کہ آئی سپورٹ ایران، آپ پکچر کے اندر یہ اتنی بڑی چیز کیسے مس کر رہے ہیں؟ جب آپ اس کے اندر بات یہ بتا رہے ہو کہ یہاں پہ ایک طرف ایران، ایک طرف اسرائیل، ایران اسرائیل، اتنا لمبا ہم نے سن لیا، یہ ٹاپک ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جہاں 85% اٹیکس عرب کنٹریز پہ ایران کر رہا ہے، 85% اٹیکس، تو یہاں پہ بات کیا ہونی چاہیے تھی کہ آپ اگر ایران کو سپورٹ کر رہے ہو، مطلب اس کے یہ سارے وار کرائمز کو سپورٹ کر رہے ہو، تو ان کو سوچنا چاہیے کیا قیامت کے دن کا برڈن چاہیے، بیٹھے بیٹھے قیامت کے دن کا اتنا بڑا بوجھ چاہیے آپ کو؟ ہاں، اور یہ سارے لوگ جو مر سکتے تھے، اٹیمپٹڈ مرڈر بھی تو ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے، یہ جس طرح سے انالائز کر رہے تھے، اور حنفی فقہ کا لیبل بھی لگا دی، بولے حنفی فقہ کا سپورٹ، بیٹھے بیٹھے۔ یہ تو بات ایسی ہے نا کہ جو جج سب کچھ جانے بغیر ہی فیصلہ سنا دینا، پورے علم کے بغیر، اگر یہ کہتے ہیں نہیں میرا اس طرف دھیان نہیں گیا، یا تو یہ کہیں گے کہ ان کا دھیان فوکس نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا، ان کے خود کے اصولوں، ان کے خود کے حنفی فقہ کے مطابق، ان کے خود کے مطابق بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنے سارے معصوموں کے قتل کا بوجھ کیا اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے؟ تو یہ خود ہی نہیں اٹھائیں گے، یہ انہوں نے اس چیز کے بارے میں سوچے نہیں جس طرح سے سوچنا چاہیے تھا۔ تو جو جج جو ہوتا ہے نا، جو سب کچھ جانے بغیر ہی فیصلہ دے دیتا ہے،
یہ ادھورے علم کے ساتھ میں انٹرنیشنل اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں. اور میں نے جیسے آپ کے سامنے بات رکھی ہے اور آپ خود لاجیکلی بات سمجھ سکتے ہو کہ یہ ساری عرب کنٹریز اگر رسپونڈ کرنا شروع کر دے, ایران کو اٹیک کرنا شروع کر دے, جو ایران نے اتنی ساری ہزاروں میسائلز, ہزاروں ڈرونز بھیجا ہے, اور جب یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, جب یہ اتنی ساری میسائلز کو روک سکتے ہیں, تو وہ خود بھی تو اٹیکنگ میسائلز بھیج سکتے ہیں. اور یہ عرب کنٹریز اگر اٹیک کر لیں, پھر کیا ہونے والا ہے؟ پھر چپ چاپ امریکہ اور اسرائیل باہر ہو جائیں گے اس جنگ سے. امریکہ اسرائیل باہر ہو جائیں گے, امریکہ اپنے ویپنز بیچے گا, وہ لوگوں کو مل جائے گا جو چیز چاہیے, وہ ہے ایک سنی شیعہ وار. کئی سالوں کا ایک سنی شیعہ وار چلے گا, بہت سارا خون خرابہ ہوگا. یہ جو لوگ جو ایران کے اس ایکشن کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو لوگ ایران کے اس ایکشن کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ اتنے سارے سول وار کے خون خرابے کو سپورٹ کر رہے ہیں. امریکہ اسرائیل ٹیمپرری ہے, یہ بس ایک چیز کو ٹریگر کرنے کے لیے ہے. ہاں, ٹریگر کرنے کے لیے. وہ لوگ تو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں. بھائی بیسز, امریکن بیسز تو ٹرکی میں بھی ہے. ایران ٹرکی کو کیوں نہیں اٹیک کر رہا ہے؟ امریکہ کے وار ایکسرسائزز آذربائیجان کے ساتھ میں بھی ہوئے تھے, تو وہ آذربائیجان کو کیوں اٹیک نہیں کر رہا ہے؟ ایران کیوں نہیں کر رہا ہے؟ وہ بھی تو ان رینج ہے. وہ یہاں پر ان عرب کنٹریز کو کیوں اٹیک کر رہا ہے؟ یہ ایک انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش ہے, آبویس بات ہے. اور امریکہ اسرائیل دونوں اس گیم سے باہر ہو جائیں گے ایک بار یہ سنی شیعہ وار سٹارٹ ہو جائے, خون خرابہ سالوں سال کا, پوری ایریا, پورا گلف برباد ہو جائے. اور ذمہ داری کیا ہے؟ یہ سارے ایسے لوگوں کے اوپر بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو حکمت دے, سمجھ دے کہ ایسے ٹائپ کی بیان بازی کر کے اپنی پبلک کو متاثر جو کر رہے ہیں, جو ان کی جو دیوبندی پبلک ہے جو اس طرح سے متاثر ہو رہی ہے یہ دیوبندی مفتیان کے اس طرح کے بیانات سے, تو کتنا کاش کہ اللہ ان کو ہدایت دے, ان کو سمجھ دے کہ وہ کس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں, کتنے بڑے شر کو سپورٹ کر رہے ہیں. جو شیخ شعبان بیدار نے جو انالیسس پیش کی نا, میں تو سمجھتا ہوں وہ بہت بات کی بات ہے. وہ سب بات کرنے کی ابھی بات کی بات ہے. ابھی جو مین چیز ہے کہ سامنے ایران اسرائیل کا کمپیریزن ہے ہی نہیں, تو کیا بات ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتا ہے آئی پلس ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں, دینی پروگرامز, اسلامک پروگرامز, ریسرچ پروگرامز, علمی پروگرامز, یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں, اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں, جیسے ٹیکنیکل سٹاف, ایڈیٹرز, اینیمیٹرز, سوشل میڈیا سٹاف, سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے, پریمائسز کاسٹ, ٹریولنگ کاسٹ, اکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں, ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں, آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم.